لیکن جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اگر داڑھی پر کوئی آنچ آئے گی تو وہ کہے کہ ہم اپنی گردن کٹا دیں گے مگر داڑھی کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں ہے یا نہیں ہے؟ ہم داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں یہ ہمارا فعل، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو مجرم ہوں گے۔ داڑھی ہمارے مذہب کا شعار ہے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز آ رہی ہے اور وہ تجویز مفتی اعظم ہند ہے، اگر ان کو تو بھیجا نہ ہو، کانپور کے رہنے والے، آپ سب حضرات سے اچھی طرح وہ بھی متعارف ہیں اور آپ بھی متعارف، حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب، ان کی علمی چادر اتنی موٹی ہے کہ وہاں تک عوام کی اتنی رسائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ داڑھی کے سلسلے میں تجویز جو آ رہی ہے اس کو پیش فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب ملائیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے مقرر سے قرر یہ بات آئی کہ داڑھی شعار اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کی خصوصی علامت ہے اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ پھر یہ بات کیسے کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور کچھ مسلمان داڑھی نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ آج ہمارے اس عمل بد کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ تک میں ہماری آواز غلط طور پر پہنچی۔ حکومت جس کے وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ ہیں، وہ داڑھی والے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں داڑھی لازم اور واجب نہیں ہے۔ کیا منموہن سنگھ یا سونیا گاندھی جی مسلمانوں کی مفتی اعظم بن گئی؟ سپریم کورٹ نے اگر ان سے پوچھا تھا مرکزی حکومت سے کہ اسلام میں مسلمانوں میں داڑھی کی نوعیت کیا ہے اس کو بتائیے، تو سونیا گاندھی یا منموہن سنگھ کو، وزیر داخلہ کو سیدھے دارالعلوم دیوبند کا سفر کرنا چاہیے اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق وہ اپنا جواب داخل کرتے ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ مرکزی حکومت نے جو سپریم کورٹ میں جواب داخل کیا ہے وہ غلط ہے، مسلمان کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ داڑھی رکھنا لازم ہے اور واجب ہے، شعار اسلام میں سے ہے، اور آپ داڑھی نہیں رکھتے اس لیے آپ نے موقع دیا۔ اسمبلی کے ممبران وہ اپنا چکنے مکنے نظر آتے ہیں، اس لیے حکومت ان کو دیکھ کے کہتی ہے کہ صاحب اسلام میں داڑھی واجب نہیں ہے۔ بہرحال یہ حکومت کا جو جواب داخل ہوا ہے وہ غلط ہے، امور میں مداخلت ہے۔ گزشتہ 60 سالوں میں کئی مرتبہ مسلمانوں کے رسول اللہ اور ان کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی رہی ہیں، نفاذ کے ذریعے تو کبھی دان نفقہ کے تعلق سے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی شکلیں پیدا کی گئیں۔ اس وقت داڑھی پر پابندی کا مسئلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، حقوق سے محروم کر دینے کی ناپاک مہم کا ایک حصہ ہے۔ داڑھی اسلامی شعار اور مسلمانوں کی مذہبی علامت ہے، جس کی حدیث و سنت میں بڑی تاکید و اہمیت بیان کی گئی ہے، اور داڑھی نہ رکھنے کو فاسقوں کا عمل بتایا
بھائی آپ سن رہے ہیں، داڑھی نہ رکھنے کو فاسقوں اور فاجروں کا عمل بتایا گیا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو واجب قرار دیا۔ سپریم کورٹ میں ہندوستانی فضائیہ کے ایک افسر آفتاب احمد انصاری کی عرضی زیر سماعت کرنے کے مترادف قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں رائے طلب کی۔ جواب مرکزی حکومت نے جو حلفنامہ نہ مسلمانوں کے مذہب میں سنت ہے ضروری نہیں، لیکن ہماری مرکزی حکومت نے مفتی بن کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ ان کو مذہبی معاملات میں حکومت کی یہ دخل اندازی دستور ہند کی دفعہ 25 کی صریح خلاف ورزی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے نہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، کشمیر کے معاملات کو تقریباً 8 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ کام کو کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند پارٹی بننے جا رہی ہے، یہ اس کی پوری فائل تیار ہو کر پٹیشن آئی ہے، ابھی صدر محترم نے اس پر دستخط کیے ہیں، ابھی یہیں اسٹیج پر بیٹھ کر، اور سہروردی صاحب اس سلسلے کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ تشریف لائیں۔ جناب صدر اور یہاں پر موجود ظاہر موضوع، جیسا کہ مولانا مدنی صاحب نے بتایا کہ مسلمان کے لیے داڑھی واجب